غزہ میں ہر گزرتا دن فلسطینیوں کے لیے قیامت سے پہلے قیامت کا منظر پیش کر رہا ہے۔ پچھلے 1.5 سال سے جاری اسرائیلی جارحیت میں پہلے تو قابض افواج غزہ کے شہریوں پر خطرناک ہتھیاروں کا بے دریغ استعمال کرتی تھی، مگر اب بھوک اور بڑے پیمانے پر فاقہ کشی کو ہتھیار بنا لیا گیا ہے، جس کے بعد دنیا کے کئی ممالک اسرائیلی سفاکیت کے خلاف مظاہروں میں تیزی آ گئی ہے۔ اسرائیل کے خلاف عوامی رائے تیزی سے منفی ہو رہی ہے، اور اسی صورتحال میں اسرائیل کے دیرپا اتحادی اور یورپ کے انتہائی اہم ملک فرانس کی جانب سے اہم اعلان سامنے آیا ہے، جس نے نہ صرف اسرائیل کو سیخ پا کر دیا ہے بلکہ امریکہ کو بھی پریشان کر دیا ہے۔ کل رات فرانسیسی صدر ایمینوئل میکرون کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا کہ فرانس رواں سال ستمبر میں اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی اجلاس کے دوران فلسطینی ریاست کو تسلیم کر لے گا۔ فرانسیسی صدر نے ایکس پر اپنی پوسٹ میں لکھا کہ آج اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ غزہ میں جنگ کا خاتمہ ہو، سویلین آبادی کو بچایا جائے اور امن کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے۔ ہمیں فوری جنگ بندی، تمام یرغمالیوں کی رہائی اور غزہ کی عوام کو بڑے پیمانے پر انسانی امداد پہنچانے کی ضرورت ہے۔ مگر جہاں فرانسیسی صدر نے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کی بات کی ہے، وہیں حماس کے عسکری صلاحیت ختم کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے اس بات پر بھی زور دیا ہے کہ فلسطین کو اس قابل بنانا چاہیے کہ یہ اپنی غیر عسکری حیثیت کو قبول کر کے اور اسرائیل کو مکمل طور پر تسلیم کر کے مشرق وسطیٰ میں سب کی سلامتی کے لیے اپنا کردار ادا کر سکے۔ اہم بات یہ کہ اب تک کم از کم 147 ممالک فلسطین کو تسلیم کر چکے ہیں، جن میں روس، چین، بھارت اور پاکستان سمیت دیگر اہم ممالک شامل ہیں، مگر اب تک G7 کے کسی ملک نے فلسطین کو تسلیم کرنے کا فیصلہ نہیں کیا تھا۔ اس لیے فرانس کے اس اعلان کو جہاں فلسطینی اتھارٹی، حماس اور سعودی عرب کی جانب سے خیر مقدم کیا جا رہا ہے، وہیں اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے اس فیصلے کی شدید مذمت کی جا رہی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے اپنے ٹویٹ میں لکھا کہ امریکہ ایمینوئل میکرون کے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے منصوبے اور فیصلے کو سختی سے مسترد کرتا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ کے مطابق جلد بازی میں کیا گیا فیصلہ حماس کے پروپیگنڈا کی فتح ہے۔ یہ 7 اکتوبر کے حملے کے متاثرین کے منہ پر تماچا ہے۔ جبکہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے فرانس کے فیصلے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ ان حالات میں فلسطینی ریاست اسرائیل کے ساتھ امن سے رہنے کے بجائے اسرائیل کو ختم کرنے کے لیے لانچ پیڈ ہوگی۔ فرانس کے اس اعلان سے کچھ ماہ پہلے آئرلینڈ، سویڈن، ناروے اور اسپین کی جانب سے فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کرنے کا اعلان پر بھی اسرائیل نے اسی غصے کا اظہار کیا تھا۔ لیکن اب یہاں یہ سوال اہم ہے کہ فرانس کی جانب سے اس فیصلے کا فلسطین اور بالخصوص غزہ کی زمینی صورتحال پہ کیا اثر پڑے گا۔ اسی حوالے سے CNN کے تجزیہ کار جوزف ایٹمن نے اپنے تجزیے میں لکھا ہے کہ میکرون کا فیصلہ ایک بڑا قدم ہے اور یہ دیگر بڑے ممالک کے لیے بھی اس فیصلے کی پیروی کرنے کی راہ ہموار کر سکتا ہے۔ فرانس کے سینئر صدارتی حکام نے CNN کو بتایا کہ ان کے کچھ ساتھیوں سے بات ہوئی ہے اور لگتا ہے کہ ستمبر میں فلسطین کو تسلیم کرنے والا فرانس اکیلا نہیں ہوگا۔ تجزیے کے مطابق اب سب کی نظریں برطانیہ اور جرمنی پر ہوں گی، جبکہ امریکہ کا فلسطین کو تسلیم کرنے کا امکان کم لگتا ہے۔ جبکہ زمین پر جو لوگ موجود ہیں ان کے لیے فرانس کا فیصلہ زیادہ فرق نہیں ڈالے گا۔ اس تجزیے کے مطابق فرانس کی جانب سے ستمبر کی ڈیڈ لائن بھوک سے مرتے فلسطینیوں کے لیے بہت دور ہے۔ فرانس کا تنہا فیصلہ میکرون کی طرف سے مایوسی کی علامت بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ میکرون ایک ایسے رہنما ہے جو عالمی سطح پر اتحاد بنانا پسند کرتے ہیں۔ تاہم فرانس کی جانب سے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا فیصلہ اچانک سے نہیں کیا گیا۔ CNN کے جوزف ایٹمن کے مطابق 1 ماہ پہلے ایسا لگ رہا تھا کہ فرانس فلسطین کو تسلیم کرے گا۔ اس حوالے سے سعودی عرب کے ساتھ ریاض میں 17 سے 20 جون تک ایک سمٹ بھی ہونے والی تھی، مگر اسرائیل اور ایران کے درمیان جنگ شروع ہو گئی، جس کی وجہ سے یہ منصوبہ تاخیر کا شکار ہو گیا۔ ماہرین کا خیال تھا کہ فرانس اور سعودی عرب دوسرے ممالک کو فلسطین کو تسلیم کرنے کے لیے ساتھ ملائیں گے تاکہ اسرائیل اور امریکہ کو 2 ریاستی حل کا پیغام دیا جا سکے۔ CNN کے تجزیے کے مطابق میکرون کو ستمبر میں کامیابی مل سکتی ہے اگر دوسرے ممالک فرانس کی پیروی کریں، لیکن اس میں فرانس کا سفارتی اثر بھی خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ فرانسیسی حکومتی عہدیدار نے CNN کو بتایا کہ مقصد یہ ہے کہ دوسرے ممالک پر تھوڑا دباؤ ڈالا جائے اور اسی حوالے سے میکرون کا فیصلہ اہم ہے۔ فرانس کے اس فیصلے کے بعد فلسطین کو تسلیم کرنے سے متعلق برطانیہ سے بھی اہم خبر سامنے آ رہی ہے، جہاں برطانیہ کے پارلیمنٹ کے 125 ارکان نے پارٹی وابستگی سے بالاتر ہو کے وزیر اعظم کیئر اسٹارمر کو ایک خط لکھا ہے، جس میں وزیر اعظم سے فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کرنے پر زور دیا گیا ہے۔ جبکہ کچھ روز پہلے لندن کے میئر صادق خان بھی برطانوی حکومت سے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا مطالبہ کر چکے ہیں۔ اہم بات یہ کہ غزہ میں اسرائیل کے مسلط کردہ قحط کی صورتحال پر آج برطانیہ، فرانس اور جرمنی کے حکومتی سربراہ ہنگامی بات چیت بھی کر رہے ہیں، اور اب دیکھنا ہوگا کہ اس ایمرجنسی کال میں کیا اعلانات یا مطالبات سامنے آتے ہیں، کیونکہ یورپ کے اہم ممالک پر یہ تنقید ہوتی رہی ہے کہ وہ فلسطین میں جاری مظالم کے خلاف آواز تو اٹھا رہے ہیں، مگر اسرائیل کے خلاف کوئی عملی قدم لینے سے قاصر ہیں۔ برطانوی اخبار دی گارڈین کے مطابق 2024 میں یورپی یونین اسرائیل کا سب سے بڑا تجارتی شراکت دار تھا اور اسرائیلی برآمدات کا 32% یورپی یونین کو جاتا ہے، لیکن پھر بھی
یورپی یونین نے غزہ میں جنگی اور انسانیت کے خلاف جرائم روکنے کے لیے اسرائیل پر اپنا اثر و رسوخ استعمال نہیں کیا، اور شاید اسی لیے تمام تر تنقید، مذمتوں اور دباؤ کے باوجود اسرائیل کے غزہ میں جارحانہ اقدامات روکنے کا نام نہیں لے رہے، بلکہ کل اسرائیل نے مقبوضہ مغربی کنارے کو بھی اسرائیل میں شامل کرنے کے لیے قرارداد منظور کی ہے، جس پر عرب ممالک کے علاوہ یورپی ممالک کی جانب سے بھی اسرائیل پر تنقید ہو رہی ہے، جبکہ آج مغربی کنارے کو اسرائیل میں شامل کرنے کی قرارداد کے خلاف پاکستان کی سینٹ میں بھی مذمتی قرارداد منظور کی گئی ہے۔ کل اسرائیل کی ناجائز اور جعلی پارلیمنٹ نے مغربی کنارے پر قبضہ کرنے کی ایک کبھی قرارداد منظور کی ہے۔ اسرائیل کو متنبہ کرنا چاہتے ہیں کہ خبردار ایسی گھناؤنی اور کبھی حرکت پر پاکستان کم از کم ہر لحاظ سے مزاحمت کرے گا، چاہے سارا عالم اسلام سویا رہے۔ ہم کسی ابراہیم اکارڈ کو نہیں مانتے، نہ صرف ہم نہیں مانتے، پاکستان کی عوام کا ایک ایک بچہ اس ابراہیم اکارڈ پہ لعنت بھیجتا ہے، اور جو ہمارے اندر ان کے ایجنٹ بیٹھے ہیں جو بار بار یہ اچھالتے ہیں ابراہیم اکارڈ کا یا کسی نہ کسی طرح سے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا شوشہ چھوڑتے ہیں، آج یہاں سے ان کو بھی یہ پیغام جانا چاہیے۔ یہ میرے پاس ریزولوشن ہے جو سینیٹر قرۃ العین وری اور میں نے تیار کی، اور پورے ہاؤس کی جو ہے انہوں نے اس کو سائن کیا ہے